الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، تفسیر مدارک سورہ انعام آیت نمبر 51 سے انشاءاللہ آج آغاز ہوگا۔ وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ، انہیں ڈر سنائیے اس کے ذریعے جو بما یوحا، جو وحی کی گئی ہے، الذین کنہیں سنائیے جو یخافون ڈرتے ہیں، ان یحشروا الی ربہم کہ انہیں ان کے رب کے پاس جمع کیا جائے گا۔ ہم المسلمون المقرون بالبعث، یہ وہ لوگ ہیں جو اسلام لائے ہیں، جو مرنے کے بعد اٹھنے کا، اٹھائے جانے کا اقرار کرنے والے ہیں۔ الا انہم مفرطون فی العمل، مگر یہ کہ وہ لوگ مفرطون فی العمل، عمل میں کوتاہی کر جاتے ہیں۔ فینظرہم، تو انہیں ڈر سنائیے، بما اوحی الیہ، ان باتوں کے ذریعے کہ جن کی آپ کی طرف وحی کی گئی ہے، او اہل الکتابی لینہم مقرون بالبعث، یا پھر اہل الکتابی، یا پھر اہل کتاب کو ڈر سنائیے جو مرنے کے بعد اٹھنے کا اقرار کرنے والے ہیں۔ لیس لہم من دونہم، ان کے پاس اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، ولی حمایتی، ولا شفیع، اور نہ ہی سفارشی۔ فی موضع الحالی، لیس لہم من دونہ، یہ جملہ حال کے محل میں ہے، من یحشرو سے، ای یخافون ان یحشرو، یعنی جو ڈرتے ہیں اس سے کہ جمع کیے جائیں گے، غیر منصورین، بغیر کسی مدد کے، ولا مشفوعا لہم، اور نہ ہی ان کا کوئی حمایتی ہوگا، سفارشی ہوگا۔ لعلہم یتقون، ہو سکتا ہے کہ وہ تقوی اختیار کریں، ہو سکتا ہے کہ وہ پرہیزگاری اختیار کریں۔ یدخلون فی زمرۃ اہل التقوی، پرہیزگاری اختیار کریں گے تو وہ داخل ہو جائیں گے اہل تقوی کے گروہ میں۔ لما امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا، بِإِنذَارِ غیر المتقین، غیر متقین کو ڈر سنانے کا، لیتقوا، تاکہ وہ بھی متقی بن جائیں، تاکہ وہ بھی پرہیزگار بن جائیں۔ امر بعد ذالک بتقریب المتقین، تو اسی کے بعد متقین کے قرب حاصل کرنے کا، متقین کو قربت حاصل کرنے کا حکم دیا گیا۔ وَنُهِیَ عَنْ طَرْدِهِمْ، اور ان کو بھگانے، ان کو دھتکارنے سے منع کیا گیا۔ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ،
انہیں دور نہ کیجیے جو اپنے رب کو صبح و شام پکارتے ہیں، جو اپنے رب کی صبح و شام عبادت کرتے ہیں۔ وَأُنْسِيَ عَلَيْهِمْ بِأَنَّهُمْ يُوَاصِلُونَ دُعَاءَ رَبِّهِمْ، متقین کی تعریف کی گئی کہ بے شک وہ اپنے رب کی عبادت کو، دعاء ربہم ای عبادتہ، اپنے رب کی عبادت کو ملا لیتے ہیں، متصل کر لیتے ہیں۔ یواظبون علیہا، وہ اس عبادت پر ہمیشہ قائم رہتے ہیں۔ والمراد بذکر الغداۃ والعشی، صبح و شام کے ذکر کا مطلب الدوام، ہمیشگی ہے۔ او معنی ہو، یا پھر اس کا مطلب یہ ہے یصلون صلاۃ الصبح والعصر، کہ وہ لوگ صبح اور عصر کی نمازوں کو ادا کرتے ہیں۔ او صلاۃ الخمسہ، یا پھر 5 نمازیں ادا کرتے ہیں۔ بالغدوتی، شامیون، شامی کی قرات میں غدوہ ہے۔ وَوَسَّمَهُمْ بِالْإِخْلَاصِ فِي عِبَادَتِهِمْ، اللہ تبارک و تعالی نے انہیں معلم کیا، ان کی علامت لگائی اپنی عبادت میں اخلاص کے ساتھ۔ بقولہ، اپنے اس قول سے، یریدون وجہہ، وہ اپنی عبادت سے اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ فالوجہ یعبر بہ عن ذات الشیء، لفظ وجہ جو ہے اسے تعبیر کیا جاتا ہے، اس سے تعبیر کیا جاتا ہے ذات شے کو، کسی شے کی ذات کو، کسی شے کی حقیقت کو۔ وہ حقیقت ہی، حقیقت شے کو وجہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ نزلت فی الفقراء، آیت کریمہ کا نزول ہوا ہے فقراء مسلمین کے حق میں، بلال و صہیب و عمار و ادرابہم، یعنی بلال، صہیب، عمار اور ان کے ہم مثل رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ حین قال رؤساء المشرکین، یہ اس وقت نازل ہوئی جب مشرکین کے سرداروں نے کہا، لو ترکت ہؤلاء السکاتا لجالسناک، مشرکین کے سرداروں نے کہا کہ اگر آپ ان معمولی لوگوں کو، گرے پڑے لوگوں کو دور کر دیں تو ضرور ہم آپ کے پاس آ بیٹھیں گے، ہم آپ کے ساتھ آ بیٹھیں گے۔ فقال ما انا بطارد المؤمنین، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو مسلمانوں کو بھگانے والا نہیں ہوں، میں تو مسلمانوں کو دھتکارنے والا نہیں ہوں۔ فقالوا اجعل لنا یوما ولہم یوما، تو انہوں نے دوسرا مطالبہ کر دیا کہ چلے صحیح ہے، پھر ایسا کرتے ہیں کہ ایک دن ان کے لیے مقرر کر دیں، ایک دن ان کے لیے مقرر کر دیں، ایک دن ہمارے لیے مقرر کر دیں، ایک دن ان کے لیے مقرر کر دیں۔ طلبوا بذالک کتابا، تو ان لوگوں نے اس بارے میں ایک تحریر طلب کی کہ ایک تحریر لکھ دیں، کون سا دن ان کا اور کون سا دن ہمارا۔ فدعا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لی یکتبا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا تاکہ وہ تحریر لکھیں۔ فقام الفقراء وجلسوا ناحیۃ، تو فقراء صحابہ جو تھے وہ کھڑے ہوئے اور دور جا کے کناروں میں بیٹھ گئے، کونوں میں جا کے بیٹھ گئے۔ فنزلت، فرمیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالصحیفۃ، یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
وہ جو دستاویز تھی وہ پھینک دی، وہ جو لکھوایا تھا وہ پھینک دیا۔ وَأَتَى الْفُقَرَاءَ، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان غریب صحابہ کرام علیہم رضوان کے پاس تشریف لے آئے۔ فَآنَکَہُم، انہیں گلے لگا لیا۔ اللہ اکبر۔ ما علیک من حسابہم من شیء، ان کے حساب کی آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ کا قول ہی، یہ ایسے ہی ہے جیسے رب کریم نے ارشاد فرمایا ان حسابہم الا علی ربی، ان کا حساب ان کے میرے رب پر ہے، میرے رب کے ذمے ہے۔ وما من حسابک علیہم من شیء، اور آپ کے حساب سے ان پر کچھ نہیں ہے۔ وذالک انہم طعنوا فی دینہم و اخلاصہم، طعنوا فی دینہم و اخلاصہم، اور یہ انداز اس وجہ سے اختیار کیا گیا کہ طعنوا فی دینہم و اخلاصہم، مشرکین سرداروں نے ان فقراء کے دین اور ان کے اخلاص میں طعن کیا تھا۔ وقال حسابہم علیہم لازم لہم، تو رب کریم جل جلالہ نے ارشاد فرمایا کہ ان کا حساب ان سرداروں پر نہیں ہے، ڈوب لگا سرداروں پر ان کے لیے کچھ لازم نہیں ہے، انہوں نے کوئی حساب نہیں دینا، نہیں لینا۔ لا یتعداہم الیک، اور نہ ہی یہ آپ کی طرف کسی چیز کو تجاوز کریں گے، کسی ذمہ داری کو آپ کی طرف سپرد کریں گے۔ کما ان حسابک علیک، جیسا کہ آپ کا حساب آپ پر ہے۔ لا یتعداک الیہم، وہ حساب آپ سے ان لوگوں کی طرف متعدی نہیں ہوتا، ان لوگوں کی طرف تجاوز نہیں کرتا۔ فتطردہم جواب نفی، انہیں بھگا دیجئے، تو انہیں دور کر دیں، یہ نفی کا جواب ہے۔ ہوا ما علیک من حسابہم، اور وہ نفی کیا تھی؟ وہ یہ تھی ما علیک من حسابہم فتکون من الظالمین، آپ انہیں بھگائیں گے، آپ انہیں دور کریں گے تو آپ ظالم ٹھہریں گے، آپ انہیں بھگائیں گے تو آپ ظالم ٹھہریں گے۔ جواب النہی، یہ نہیں کا جواب ہے، اور وہ نہیں کیا تھی؟ ہوا لا تطرد، وہ تھی لا تطرد۔ وَيَجُوزُ أَن يَكُونَ عَطْفًا عَلَى فَتَطْرُدَهُمْ، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تکون من الظالمین کا عطف تطردہم پر ہو، علی وجہ التسبیب، سبب بنانے کے صورت پر۔ لِأَنَّ قَوْنَهُ ظَالِمًا مُسَبَّبٌ عَنْ طَرْدِهِمْ، کیونکہ ان کا ظالم ہونا وہ ان کے دور کرنے کے سبب ہوگا، ان کو ظالم قرار دینا وہ ان فقراء کے دور کرنے کے، دھتکارنے کے سبب سے ہوگا۔ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اسی طرح ہم نے بعض کو بعض کے ساتھ آزمایا۔ وَمِثْلُ ذَلِكَ الْفَتْنِ الْعَظِيمِ ابْتَلَيْنَا الْأَغْنِيَاءَ بِالْفُقَرَاءِ،
یعنی اسی بڑی آزمائش کی طرح ہم نے امیروں کو غریبوں کے بارے میں آزمایا ہے. لِيَقُولُوا أَيَّ الْأَغْنِيَاءُ کہ امیر کہتے ہیں اَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا، کیا یہی وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ نے ہمارے درمیان میں ہم میں سے چن کر احسان کیا. اَيَنَعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ بِالْإِيمَانِ، اللہ نے ان کو ایمان کی دولت عطا فرمائی. وَنَحْنُ الْمُقَدَّمُونَ وَالرُّؤَسَاءُ، حالانکہ ہم مقدم تھے، ہم سردار تھے. وَهُمُ الْفُقَرَاءُ، یہ تو غریب ہیں. انکارن، ان کی یہ بات، ان کا یہ کہنا بطور انکار کے تھا. لِأَنَّ يَكُونَ أَمْثَالُهُمْ عَلَى الْحَقِّ، کیونکہ فقراء کا ان امیروں کے مثل ہونا حق پر تھا. حق پر ہونے کے اعتبار سے، مسلمان ہونے کے اعتبار سے وہ ان کے برابر تھے. وَمَمْنُونًا عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِهِمْ بِالْخَيْرِ، اور ان لوگوں کے درمیان ان فقراء پر خیر کا احسان ہوا تھا، بھلائی کا احسان ہوا تھا. وَنَحْوِهِ لَوْ كَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُونَا إِلَيْهِ، یہ اسی طرح ہے جیسے کافروں نے مسلمانوں کو کہا تھا کہ اگر دین میں کچھ بھلائی ہوتی تو ہم اس کی طرف پہلے جاتے، ہم اس کی طرف سبقت کر جاتے. الیس اللہ بعالم بالشاکرین، کیا اللہ شکر گزاروں کو جانتا نہیں؟ بمن یشکرو نعمتہ، کیا اللہ اس کو نہیں جانتا جو اللہ کی نعمت کا، اللہ کے احسان کا شکر گزار ہوگا، شکر گزار ہوتا ہے. وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، جب وہ لوگ جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں آپ کے پاس حاضر ہوں، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، فَقُلْ، تو نے کہیے، سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو. اما یکون امرا بتبلیغ سلام اللہ الیہم، کل یہاں پہ یا تو حکم ہے اللہ کی ان تک سلامتی کو پہنچانے کا، و اما یکون امرا بأن یبدأہم بالسلام اکراما لہم، یا پھر یہ حکم ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سلام کے ساتھ پہل کریں، ان کی عزت افزائی کرتے ہوئے، وتطیبا لقلوبہم، ان کے دلوں کو خوش کرتے ہوئے، ان کے دلوں میں خوشی داخل کرتے ہوئے. وَقَضَى قَوْلِهِ، اسی طرح قولہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ، اللہ نے، تمہارے رب نے اپنی ذات پر رحمت کو لازم کر لیا ہے. من جملتی ما یقول لہم، یہ من جملہ ان باتوں میں سے ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
ان ایمان لانے والوں سے فرمائیں گے، ان ایمان لانے والوں کو بتائیں گے، لِیُبَشِّرَهُم بِسَعَةِ رحمت اللہ، تاکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں خوشخبری دیں، انہیں خوشخبری سنائیں اللہ کی رحمت کی وسعت کی، وَقُبُولِهِ التَّوْبَةَ مِنْهُمْ، اور اللہ کے ان سے توبہ کے قبول کرنے کی۔ معنی ہو، اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ وعدکم بالرحمت وعدا مؤکدا، اللہ کریم نے تم سے ایک مضبوط رحمت کا وعدہ فرما لیا ہے۔ انہ الضمیر للشانی، انہ ضمیر جو ہے یہ ضمیر شان ہے، من عمل منکم سوءا، جس نے تم میں سے برائی کی، ذنباً گناہ کیا، بجہالت کسی جہالت کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے، فی موضع الحالی حال کے محل میں ہے، ای عملہ ہوا جاہل بما یتعلق به من المدرۃ، یعنی جس نے عمل کیا اس حال میں کہ وہ نہیں جانتا تھا اس کی مضرت کے بارے میں، اس کے نقصان کے بارے میں، او جعل جاہلا لإیثارہ المعصیۃ علی الطاعۃ، یا پھر جو ہے اسے جاہل قرار دیا گیا ہے کہ اس نے گناہ کو نیکی پر ترجیح دی ہے، اس کے اس ترجیح دینے کے عمل کی وجہ سے حقیقت میں وہ جاہل نہیں تھا، یا تو وہ جاہل تھا، ایک تو تفسیری ہو گئی، دوسری تفسیر یہ ہے کہ یا تو وہ جاہل نہیں تھا بلکہ اس کو جاہل قرار دیا گیا ہے۔ کیوں جاہل قرار دیا گیا ہے؟ کیونکہ وہ جاہلوں جیسا کام کر رہا ہے۔ جاہلوں جیسا کام کیا ہے؟ کہ نیکی چھوڑ کے گناہ کو ترجیح دے رہا ہے، گناہ کو اختیار کر رہا ہے۔ ثم توبہ من بعدہ، پھر اس نے گناہ کے بعد توبہ کر لی، من بعد السوء او العمل، برائی کے بعد، کرنے کے بعد، وَأَصْلَحَ أَخْلَصَ تَوْبَتَهُ، اپنی توبہ کو خالص رکھا، پکی توبہ کی، فَإِنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک اللہ تبارک و تعالی معاف فرمانے والا، رحمت فرمانے والا ہے۔ انہ فإنہ شامی و عاصم، فإنہ جو ہے وہ شامی اور عاصم کی قرات میں الاول بدل الرحمتی وثانی خبر مبتدائن محذوف، پہلا جو ہے وہ رحمت کا بدل ہے، اور پہلا آیا تھا انہ، وہ رحمت کا بدل تھا، اور دوسرا جو انہ آیا ہے یہ مبتدا محذوف کی خبر ہے، ای فشانہ انہ غفور الرحیم، یعنی اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ مغفرت فرمانے والا، رحمت فرمانے والا ہے۔ انہ فإنہ مدنی الاول بدل الرحمتی، پہلا انہ جو ہے وہ رحمت کا بدل بنے گا، وہی جو پچھلے والے میں تھا، وثانی مبتدا، اور دوسرا والا جو ہے وہ مبتدا محذوف کی خبر نہیں بلکہ خود مبتدا بن جائے گا۔ انہ فانہ غیرہم علی الاستئناف، انہ اور انہ بھی آیا ہے ان کاریوں کے علاوہ کی قرات میں، جن کاریوں کا پیچھے تذکرہ ہو گیا، شامی، عاصم، مدنی، ان کے علاوہ جو کاری ہیں ان کی قراتوں میں اس طرح آیا ہے، اور ان کی قرات کے مطابق پھر یہ ایک جملہ مستانفہ بن جائے گا، نیا جملہ بن جائے گا، کان رحمتہ، اس
تفسیرت، گویا کہ رحمت کی تفسیر پوچھی گئی ہے، تفصیل پوچھی گئی ہے کہ رحمت کیا ہے، کیسے ہوگی، کیا صورتحال ہوگی. تو فقیلا، تو جواب میں تفسیر بیان کی گئی کہ انہو من عملی منکم، رحمت کی صورت یہ ہوگی کہ تم میں سے جو برائی کر چکا، جس نے ارتکاب کر لیا. وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اسی طرح ہم تفصیل کرتے ہیں، تفصیل بیان کرتے ہیں احکام کی، آیات کی. وَلِتَسْتَبِينَ، اور تاکہ معاملہ بالکل واضح ہو جائے. تستبین سبیل المجرمین، تاکہ مجرموں کا معاملہ، مجرموں کا سلسلہ بالکل واضح ہو جائے. بلیائی، تسبینہ جو ہے وہ یا کے ساتھ بھی ہے، یس سبینہ. حمزۃ و علی و ابو بکر، ان تین قاریوں کی قرات میں سبیل المجرمین، مجرموں کا راستہ. بالنصب بھی سبیل المجرمین بھی ہے، مدنی مدنی کی قرات میں، وغیرہ اور مدنی کے علاوہ جو دوسرے قاری ہیں ان کے قرات میں سبیل المجرمین رفع کے ساتھ ہے. فرفع السبیل مع التاء، تو سبیل کا رفع تا کے ساتھ بھی ہے، ولیاء یا کے ساتھ بھی ہے. لینہا تذکر و تؤنث، کیونکہ اسے مذکر بھی لایا جاتا ہے اور مؤنث بھی لایا جاتا ہے. وَنُصِبَ السَّبِيلُ مع التاء، سبیل کو نصب دیا گیا تا کے ساتھ. علی خطاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کی صورت پر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پہ مخاطب بنایا جائے گا. یقالو، کہا جاتا ہے استبان الامر و تبینہ، استبنتہ و تبینتہ. استبان الامر تبینہ بھی کہا جاتا ہے، استبان الامر استبنتہ یہ بھی کہا جاتا ہے. والمعنی ومثل ذالک التفصیل البینی، مطلب یہ بنا ایت مبارکہ کا کہ اس واضح تفصیل کی طرح نفصل آیات القرآنی، ہم تفصیل بیان کرتے ہیں قرآن کی آیتوں کی. وَنُلَخِّصُهَا فِي صِفَةِ أَحْوَالِ الْمُجْرِمِينَ، اور ہم تلخیص کرتے ہیں مجرموں کے احوال کی صورتوں میں، مجرموں کے احوال کی صفات میں. من ہوا مطبوع علی قلبہ، کہ جس کے دل پر مہر لگ چکی. ومن یرجی اسلامہ، اور جس کے اسلام کی امید ہوتی ہے، امید کی جاتی ہے. یرجا ولی تستودع سبیلہم، تاکہ واضح کر دیا جائے ان کے راستے کو، ان کے معاملے کو، ان کی صورتحال کو. فتعامل کلم منہم، تو ہر ایک سے، ان میں سے ہر ایک سے وہ معاملہ کریں. بما یجب ان یعامل بہ، جو لازم ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ معاملہ کریں. فصلنا ذالک التفصیل، تو ہم نے یہ تفصیل بیان کر دی ہے. صحیح ہے، یہاں وجہ بیان کر دی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے
مفسر نہیں کہ تفصیل کا بیان اس لیے ہوتا ہے کہ ہر مجرم برابر نہیں ہے. کچھ مجرم وہ ہیں جن کے دل پر مہر ہو چکی، ان کے ایمان لانے کی کوئی صورت ہی نہیں ہے، کوئی امید ہی نہیں ہے. تو ان کے ساتھ کسی بھی قسم کی رعایت کرنا، ان کے ساتھ کسی بھی قسم کا میل جول رکھنا، کسی بھی قسم کی ان کے ساتھ آسانی کرنا، اس کی حاجت ہی نہیں ہے. اور کچھ وہ ہیں کہ جن کے ایمان لانے کی امید ہوتی ہے، توقع ہوتی ہے کہ شاید وہ ایمان لے آئیں. تو لہذا ایسوں کے ساتھ رعایت بھی کی جائے گی، ان کے ساتھ احتیاط بھی کی جائے گی، اچھا انداز بھی اختیار کیا جائے گا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ یوں اسلام سے قریب ہو جائیں اور اسلام لے آئیں. صحیح ہے جی، یہاں تک رکھتے ہیں.